البینہ کا خلاصہ کل آپ نے سنا۔ جعل رب العالمین نے ڈنکے کی چوٹ ایمان والوں کا بھی اور نافرمانوں کا بھی ذکر کیا کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، خواہ وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مشرکین ہوں، اعلان کر دیا گیا فی ناری جہنم، مشرک کے لیے جہنم کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ شرک یہ ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین بالکل بھی برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن کریم میں اس سے پہلے بھی اعلان کیا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اس کے علاوہ کوئی گناہ ہوگا اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک انسان نے کیا پھر اس سے معافی نہیں مانگی، توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، پھر اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ فی ناری جہنم خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا پڑے گا۔ اور اولئک ہم شر البریہ، فرمائے مخلوق کے بدترین لوگ ہیں، یعنی جانوروں درندوں سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ۔ اور ان کے مقابلے میں فرما بردار لوگ جن نے ایمان لایا، جنہوں نے مان لیا، پھر صرف مانا ہی نہیں بلکہ پھر اس کے اوپر عملی ثبوت بھی پیش کیا، اعمال صالح کیے، مخلوق کے سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اولئک هم خیر البریہ، اور ان کو جو انعام ملے گا جزاؤہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ ہے۔ اور یہ فیصلہ کب ہونا ہے؟ فرمایا فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے۔ وہ قیامت کیا ہے؟ اس وقت کی صورتحال کیا ہوگی؟ وہ اس اگلی صورت کے اندر سورۃ الزلزال کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت کیفیت کیا ہوگی جب وہ قیامت کا زلزلہ آئے گا، اور پھر اس وقت زمین بھی کانپنے لگے گی، اپنے اندر کے سارے بوجھ کو وہ بھی باہر نکال دے گی، زمین اپنی خبریں بیان کرنے لگ جائے گی، اور اس وقت انسان کی زندگی کا کیا ہوا ایک ایک عمل پھر انسان کے سامنے کیا جائے گا۔ اچھائی کی ہوگی، اچھائی بھی انسان کے سامنے آئے گی، انسان نے کوئی برائی کی ہے، وہ برائی بھی اس وقت انسان کے سامنے آئے گی۔ اذا زلزلت الارض، جب زمین ہلائی جائے گی، زلزالہا، جیسے کہ ہلائی جائے گی، یعنی جو اس کی شان ہوگی ہلانے کی اس طرح اس کو ہلایا جائے گا۔ یعنی تم انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ زلزلے کی کیفیت کیسی ہوگی۔ اور سورۃ الحج کے آغاز میں اس کیفیت کی شدت کا نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے اور اعلان کیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ساری دنیا کے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بلا شبہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بڑی سخت چیز ہے۔ یوم تظہر کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ فرمایا جس دن تم دیکھو گے اس دن حال یہ ہوگا کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جس سے وہ دودھ پلاتی تھی، اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ ایسا لگے گا جیسے وہ نشے میں ہوں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہے۔ اور زلزلے کی شدت کو بیان کیا گیا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور زمین نکال دے گی، اثقالہا، اپنے سارے بوجھ کو باہر پھینک دے گی۔ وہ بوجھ کیا ہے زمین کے اندر؟ میں اپنے اندر مدفون تمام انسانوں کو وہ جس بھی حالت میں ہوں گے نکال کر باہر ڈال دے گی۔ انسان کو دفن کر دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے،
پانی میں چلا جائے، آخرکار انسان کے جو اجزاء ہے وہ ضرور بھی ضرور اس زمین کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں، اسی مٹی میں ہو جاتے ہیں، چاہے اس کے ذرات کتنی منتشر ہو کر زمین کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہوں، ان کو بھی یکجا کر دیا جائے گا اور پھر رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ جب انسان دیکھے گا اس وقت کی صورتحال کو کہ زمین اپنے تمام اندر کی چیزوں کو، تمام بوجھ کو باہر کر دے گی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قرب قیامت میں زمین اپنے تمام خزانوں کو باہر کر دے گی، جو کچھ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے سب چیزیں باہر کر دی جائیں گی، اور محشر کے میدان میں بھی وہ ساری چیزیں انسان کے سامنے ہوں گی۔ ایک قاتل کو بلایا جائے گا، سونے کا انبار زمین اس کے سامنے لگا دے گی، اس کو کہا جائے گا بھائی کیا ہے یہ؟ اللہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ فلاں دولت ہے، اس کے خاطر تو نے فلاں کا قتل کیا تھا، اس کے خاطر تو نے فلاں کا حق دبایا، یہ لے لیا، آج کتنا لینا ہے؟ لیکن کون وہاں پر لے جائے گا؟ وہاں تو اس چیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس وقت تو انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، وہاں تو انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوگی کہ پتہ نہیں آج کیا معاملہ ہوگا میرے ساتھ۔ اس وقت ایک اللہ کی یہ دے کس چیز کی خاطر تو نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، جس چیز کی آج کوئی حیثیت ہی یہاں پر نہیں ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرنے لگ جائے گی۔ اس دن اللہ تعالیٰ اس زمین کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا، اور وہ ہر انسان کے بارے میں خبر دے گی کہ وہ اس کی پشت پر بیٹھ کر کیا کیا حرکتیں کیا کرتا تھا۔ رات کی تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، انسان یہی سوچ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ جو بھی عمل کر رہا ہے زمین کا وہ حصہ اس کو اپنے اندر محفوظ کر رہا ہے۔ اس طرح موبائل کے اندر، کیمرے کے اندر ہر تصویر کو، ہر ویڈیو کو، ریل کو محفوظ کر لیتے ہیں، اسی طرح زمین بھی انسان کی ریل تیار کر رہی ہے، اس کا وہ عکس اپنے اندر محفوظ کر رہی ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب زمین کو بولنے کی صلاحیت عطا کرے گا، اس وقت پھر زمین وہ تمام ثبوت پیش کرے گی۔ اے اللہ، یہ تیرا بندہ، اس نے میرے اس حصے کے اوپر تیری یہ نافرمانی کی تھی، یہ گناہ کیا تھا۔ نیکی انسان نے کی ہوگی، وہ نیکی بھی بیان کرے گی کہ اس نے فلاں فلاں نیکی میرے اوپر کی تھی۔ اس کے علاوہ پھر انسان کے خلاف اس کے جسم کے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ جسم کے جن اعضاء سے انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اعضاء بھی اس وقت گواہی دینے لگ جائیں گے، اس لیے کہ ان اعضاء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس وقت بولنے کی صلاحیت عطا کرے گا۔ حالانکہ انسان اس وقت اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو مخاطب کر کے کہے گا لما شہدتم علینا، کیوں آج میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ جواب تو یہی آئے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ آج ہمیں بھی اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کر دی جس نے باقی ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے۔ اور اس وقت پھر انسان کی ایک ریل چلے گی، ایک فلم چلے گی، جہاں انسان کی زندگی کے سارے عمل اس وقت ڈسپلے کیے جائیں گے۔ حالانکہ اس وقت انسان یہ چاہے گا کہ کاش آج میرے اعمال کو، آج میری زندگی کے ریکارڈ کو اس طرح لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جاتا۔ انسان یہ چاہے گا، خواہش کرے گا کہ کاش میں جہنم کے اندر جل کے راکھ ہو جاؤں، لیکن آج لوگوں کے سامنے مجھے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ دنیا کے اندر میں تھا، میں نے بڑے لوگوں کو بیوقوف بنایا، میں نے تو نیک لوگوں کا لباس پہنا ہے، لوگ مجھے بڑا نیک سمجھتے تھے، لوگ مجھے بڑا متقی و پرہیزگار سمجھتے تھے، بڑا اللہ والا سمجھتے تھے، لیکن آج تو میری زندگی کی سارے کرتوت اور ساری اصلیت سامنے آئے گی، اور اس وقت انسان دل دل میں خواہش کرے گا کہ اللہ تو نے اگر جہنم میں ڈالنا ہے مجھے ڈال دے، لیکن میرا کوئی عمل لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ لیکن اس وقت اللہ کہے گا کہ آج تو یہ حقیقت کھلنے کا دن ہے، یہ تو یوم تبلی السرائر ہے، کہ جہاں انسان کی زندگی کے راز کھلنے والے ہیں، اور اس وقت پھر انسان کی زندگی کے اس ریکارڈ کو آویزاں کیا جائے گا، اور وہ پوری فلم چلائی جائے گی، ایک ایک عمل، یہ فلاں دن فلاں وقت میں زمین کے فلاں حصے پر تو نے عمل کیا تھا، یہ ہے اس کا ثبوت، یہ ہمارے پاس محفوظ ہے، یہ زمین نے بھی اپنے اندر محفوظ کر لیا تھا، یہ تیرے اعضاء بھی آج تیرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔
قرآن کہہ رہا ہے یوم تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، آج کیوں یہ زمین اپنی خبریں بیان کر رہی ہے؟ جس طرح جسم کے اعضاء نے کہا بھئی اللہ نے حکم دیا آج بولنے کا، فرمایا اس لیے یہ زمین اپنی خبریں بیان کر رہی ہے، اس سے اس کے رب نے حکم دیا ہوگا۔ زمین بھی اللہ کے حکم سے ہی بولے گی، بتا تو نے فلاں بندے کے متعلق کیا کیا محفوظ کیا ہوا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یومئذ اس دن، یصدر الناس لوگ علیحدہ ہو کر نکلیں گے، اشتاتا جدا جدا ہو کر، علیحدہ ہو کر نکل پڑیں گے، کیوں؟ لیروا اعمالهم، تاکہ انہیں ان کے اعمال نامے دکھائے جائیں، منتشر ہوں گے، متفرق ہوں گے، اور ہر جرم کے اعتبار سے گروہ در گروہ آ رہے ہیں، اور پھر کس لیے وہ آ رہے ہیں؟ فرمایا تاکہ انہیں آج ان کے اعمال نامے دکھائے جائیں۔ اور اس منظر کی ایک جھلک سورہ کہف کے اندر پروردگار نے بیان کی، وَوُضِعَ الْکِتَابُ، اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے جس وقت اپنے اعمال نامے کو وہ دیکھیں گے جو کچھ اس میں ہوگا، ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، ہائے ہماری شامت، یہ کیسا اعمال نامہ، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے کوئی چھوٹا عمل کوئی بڑا عمل نہیں چھوڑا، سب کچھ اس کے اندر ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، سب کچھ اس کتاب کے اندر موجود ہوگا، پوری تفصیل کے ساتھ ڈاٹا وہاں پر موجود ہوگا۔ آج کے دور میں یہ چیزیں سمجھنا اب مشکل نہیں رہا۔ ایک وقت تھا جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، صحابہ کرام نے کس طرح حضور علیہ السلام کے کہنے پر ایمان لایا، حالانکہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ دنیا کے اندر اس طرح کی ترقیاں ہوں گی، اس طریقے سے انسان ایک ایک چیز کو اپنے اندر محفوظ کر لے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے موبائل کے ذریعے سے ساری چیزیں ہم محفوظ کر رہے ہیں، اور بھی طرح طرح کی ایجادات آئی، جس طرح قرآن کریم نے کہا تھا کہ جنت اور جہنم جب لوگ فیصلے ہو جائیں گے، جنتی اور دوزخی آپس میں آمنے سامنے ہوں گے اور گفتگو کریں گے، حالانکہ جہنم اور جنت کے بیچ میں 1 میل نہیں ہزاروں میل کا فاصلہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ آپس میں گفتگو کریں گے، ایسا لگے گا بالکل آمنے سامنے وہ بات کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر دکھایا کہ ایک انسان دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر، دنیا کے آخری کونے میں بیٹھے ہوئے انسان کے ساتھ آمنے سامنے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے سامنے کھول دی، میں انسان اس وقت آئے گا، اس کے سامنے اس کی زندگی کا ریکارڈ، جو بھی کچھ ڈاٹا انسان نے محفوظ کیا ہے، تو انسان کو اللہ نے دماغ دیا، اس نے ایسے ایسے چپ تیار کی ایسے، اور اس کے اندر انسان اپنا جتنا ڈاٹا محفوظ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ رب، جس رب نے انسان کو یہ دماغ دیا، کیا وہ رب انسان کی زندگی کے اس ڈاٹا کو، انسان کی زندگی کے اس ریکارڈ کو محفوظ نہیں کر سکتا تھا؟ اس نے زمین کو حکم دیا کہ اس انسان کے ریکارڈ کو اپنے اندر محفوظ کر لے، تیرے چپے چپے کے اوپر یہ چل رہا ہے، اس کے ایک ایک قدم کو محفوظ کر لے، اس کے ایک ایک حرکت کو اپنے اندر محفوظ کر لے، اس لیے کہ جب وہ حساب و کتاب کا دن آئے گا، اس دن پھر اس کے سامنے اس کی زندگی کا سارا ریکارڈ کھول کے رکھنا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وہ جس کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، مثقال ذرۃ خیرا یرہ، وہ اس کو دیکھے گا۔ نیکی کا کوئی عمل، اللہ کے یہاں انسان کا کوئی عمل بھی ضائع نہیں ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو۔ اس سے پہلے بھی ایک حدیث میں نے بیان کی تھی کہ مسجد سے تنکا آدمی اٹھا کے باہر کر رہا ہے، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ امت کے اعمال پیش ہوئے، اس کے اندر وہ بھی محفوظ ہے۔ اللہ کے یہاں انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی قدر کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اس عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ فرمایا ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی انسان نے کی ہوگی، وہ بھی اس اعمال نامے کے اندر محفوظ ہوگی۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کسی نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، کوئی بدی کی ہوگی، برائی کی ہوگی، یَرَهُ، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ انسان کے سامنے دونوں چیزیں سامنے ہوگی۔ بعض مرتبہ انسان کسی نیکی کو
حقیر سمجھ کر، کم سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے، اور بعض مرتبہ انسان گناہ چھوٹا سمجھ کر سوچتا ہے صغیرہ گناہ پھر کیا، اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ فرمایا وہ بھی وہاں پر اس وقت ہوگا، اور اس وقت انسان کے سامنے اس کی زندگی کا ریکارڈ کھلنا ہے، اور اپنے اعمال اس کے سامنے ہوں گے، اور اسی کے مطابق پھر اس رب کے یہاں فیصلہ ہونا ہے، اس لیے کہ وہ عدالت ہے، وہاں پر انصاف ہونا ہے۔ انسان کے سامنے قیامت کے اس منظر، اس حقیقت کو کھولا گیا تاکہ انسان اپنی زندگی کے اندر اچھے عمل کرے۔ جب اس کو یہ تصور ہوگا کہ میری زندگی کا ریکارڈ میرے رب کے سامنے کھلے گا۔ دنیا میں انسان گھبراتا ہے، کوئی انسان اگر اکیلے میں کوئی گناہ کرتا ہے پھر اندر اندر سے ایک چیز کھاتی رہتی ہے، اندر اندر سے کڑتا ہے کہ میرا یہ گناہ لوگوں کے سامنے نہ آئے، معاشرے کے اندر میری پھر عزت کیا رہے گی، لوگ کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، ماں باپ کیا کہیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آج تم دنیا میں اپنے رشتہ داروں سے ڈر رہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک موجود ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے۔ اس وقت تمہارے عزیز و اقربا بھی، تمہارے آگے پیچھے چلنے والے، تمہیں نیک سمجھنے والے سب وہاں پر موجود ہوں گے، اور ان سب کے سامنے پھر تمہاری زندگی کا ریکارڈ کھولا جائے گا، اس کو چلایا جائے گا۔ اس وقت اس دن کی رسوائی سے اگر بچنا ہے، اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔